أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولو شئنا، اور اگر ہم چاہتے، لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا، تو ہم بھیج دیتے ہر بستی میں ایک ڈرانے والا. فلا تطع الکافرین، پس آپ کفار کی اطاعت نہ کیجیے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور آپ جہاد کریں ان کافروں کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد. آج کی اس آیت پاک میں فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی کے اندر ایک نبی کو بھیج دیتے، مگر اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم فرما دیا، اور بڑی بستی جسے ام القریٰ کہا جاتا ہے، یعنی مکہ مکرمہ، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا، اور باقی جتنی بھی بستیاں ہیں ساری بستیوں مکہ مکرمہ کے تابع فرما دیا. اور عام طور پر لوگوں کا رخ جو ہوتا ہے وہ اپنے مرکز کی طرف ہوتا ہے، تو اللہ کریم نے بھی مکہ مکرمہ کو مسلمانوں کا مرکز بنا دیا. تو فرمایا کہ ہم اگر چاہتے تو یہ نبی بھیج سکتے تھے ہر بستی کے اندر، لیکن میری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ مکہ مکرمہ جو ساری بستیوں کی ماں ہے، آقا علیہ السلام کو اس کے اندر بھیجا، باقی بستیوں کو اس کے تابع فرما دیا. اور اگلی آیت پاک میں فرمایا کہ اے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کی اطاعت نہ کیجیے. بھلا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آقا علیہ السلام کفار کی اطاعت کریں گے. یہ مجھے اور آپ کو سبق دیا جا رہا ہے کہ اے امت محمدیہ، خطاب تو بظاہر آقا علیہ السلام کو ہے، لیکن اس سے پوری امت کو خطاب ہے کہ آپ نے کسی بھی معاملے میں کفار کی اطاعت نہیں کرنی. اور آپ کا جو کام ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، آپ ان کافروں کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیجیے. جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو اس وقت جہاد بالسیف، تلوار والا جہاد فرض نہیں ہوا تھا، چونکہ یہ سورہ فرقان مکی صورت ہے. تو جہاد کا جو حکم آیا جہاد بالسیف کا، وہ مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا. تو مکہ میں جہاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کفار کو قرآن سنائیں اور کفار کو قرآن سمجھائیں، قرآن کریم کی دعوت کو عام کریں. اس کو فرمایا جہادا کبیرا، یہ بہت بڑا جہاد ہے.
تو آقا علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں رہے 13 سال آقا علیہ السلام نے وہاں زندگی گزاری، تو 13 سال جہاد بالسیف نہیں تھا، تلوار والا جہاد نہیں تھا، بلکہ 13 سال جہاد بالقرآن آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اور آج بھی اس معاشرے میں جہاد بالقرآن کی شدید ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے، قرآن کریم کی دعوت کو عام کیا جائے۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ میرا نبی آپ ان کافروں سے جہاد کبیر کیجیے اس قرآن کے ذریعے۔ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم بھیج دیتے ہر بستی میں ایک ڈرانے والا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، پس آپ کفار کی اطاعت نہ کیجیے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ جہاد کریں ان کفار کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے 2 دریا چلائے۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ میٹھا ہے۔ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ نمکین اور کڑوا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور بنایا ان دونوں کے درمیان پردہ۔ وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک مضبوط آڑ ہم نے بنا دی۔ فرمایا کہ اس آیت پاک میں اللہ کریم نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، دوسری جگہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کریم نے 2 دریاؤں کے درمیان دیوار حائل کر دی۔ کڑوا اور میٹھا پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں، تو فرمایا کیا یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ہے کوئی اللہ کے ساتھ اس میں شریک؟ جب نہیں ہے تو تم اللہ کے ساتھ غیروں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ اللہ کی ذات تنہا اکیلی، اللہ کا کوئی بھی ثانی اور عنصر نہیں ہے۔ بیان القرآن تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ بنگال میں 2 مشہور جگہ ہیں، روٹان اور چاٹگام۔ ان کے درمیان 2 بڑے دریا ہیں، یہ اکٹھے چلتے ہیں، اور دائیں طرف میٹھا ہے، اور جبکہ بائیں طرف کا جو دریا ہے یہ کڑوا ہے۔ اور پانی اللہ کی قدرت ہے کہ آپس میں مکس نہیں ہوتا۔ دیوار بھی پانی ہی کی ہے اور نظر بھی نہیں آتی، اور ایک دہاری سی طرح دیوار ہے، حائل ہے، بظاہر انسان نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ کی قدرت پہ غور کرے انسان کہ 2 دریا، ایک میٹھا اور کڑوا، آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ فرمایا یہ پردہ بنانے والا کون ہے؟ دونوں کو مکس نہیں ہونے دیتا، تو معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اور ایسا کوئی بھی اللہ کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے 2 دریا چلائے۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ میٹھا ہے۔ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ نمکین اور کڑوا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا
برزخا وحجرا مہجورا، اور بنایا ان دونوں کے درمیان پردہ اور مضبوط آڑ بنائی، میٹھا پانی کڑوے میں نہیں، کڑوا میٹھے میں نہیں جا سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ، اور اللہ کریم کی ذات وہ ذات ہے، خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، کہ جس نے خاص پانی سے انسان کو بنایا، بشر کو بنایا ایک خاص پانی سے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور بنایا اس کا نسب اور سسرال، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور ہے آپ کا رب قدرت رکھنے والا۔ اللہ کی قدرت کو بیان کیا، ذرا غور تو کرو انسان، تیری پیدائش اللہ کریم نے کس پانی سے بنائی؟ خلق من الماء بشرا، اللہ نے خاص پانی سے انسان کو بنایا۔ اور هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان تو قابل ذکر چیز بھی نہیں تھی، میں اللہ کریم نے تجھے پیدا کیا۔ اپنی پیدائش پہ غور کر، بڑے عجیب طریقے سے میں اللہ کریم نے تجھے بنایا۔ اللہ فرماتے جس طرح میں اللہ پہلے پیدا کرنے پر قادر ہوں، اسی طرح دوبارہ اٹھانے پر بھی میں اللہ قادر ہوں۔ چونکہ کافر لوگ مکہ کے مشرک دوبارہ زندگی کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے ہمیں کون زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا غور تو کرو، پہلی دفعہ چیز بنانی مشکل ہوتی ہے، جب ایک دفعہ بن جائے دوسری دفعہ بنانا آسان ہو جاتی ہے۔ یہ تو دنیا کا قاعدہ ہے، لیکن اللہ کریم کے لیے جس طرح پہلے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کریم دوبارہ بھی انسان کو زندہ کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ذرا غور تو کرو اپنی پیدائش پہ، پھر اللہ کریم نے تمہیں خاندان دیا، اللہ نے سسرالی رشتے بنائے، ذرا ان چیزوں میں غور تو کرو، میں اللہ ہر چیز پر قادر ہوں، لہذا انسان میں تجھے دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا انسان کو خاص پانی سے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور پس بنایا اس کا نسب اور سسرال، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور ہے آپ کا رب قدرت رکھنے والا ہر چیز پر۔ اللہ ہم سب کا